السلام علیکم دوستو، آپ جیسا دیکھ رہے ہیں تصویر کے اندر ایک ڈی سی موٹر موجود ہے جو کہ لال پمپ کے اوپر فٹ کی گئی ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کی مکمل انسٹالیشن وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ انسٹالیشن کے لیے سب سے پہلے ہم جو پہلے لال پمپ لگا ہوا اس کو یہاں سے اتاریں گے تاکہ اس کے اوپر جو ہے مزید پارٹس ایڈ کر کے تو سولر موٹر جو ہے وہ لگائی جا سکے۔ سب سے پہلے یونین کو کھولا گیا، اس کے بعد بجلی کا جو کنیکشن ہے اس کو کھولا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو لال پمپ کا ہیڈ ہے اس کی طرف سے اس کا کنیکشن جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے۔ یہ پوری موٹر جو ہے لال پمپ پورا سیٹ جو ہے اس کو اتار لیا جائے گا یہاں سے، اور پھر اسی کے ساتھ اسی کے اوپر ڈی سی موٹر جو ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا اس میں لال پمپ کے اوپر ہی ایڈجسٹ ہوئی تھی، تو یہ ہم اب اس کو جو ہے یہاں سے ڈسمبل کر رہے ہیں۔ اس کے کنیکشن وغیرہ سارے ختم کر دیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر جو سینٹری کے پارٹس لگے ہیں ان کو بھی کھولا جا رہا ہے تاکہ اس کے اوپر ڈی سی موٹر کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ تو یہ ایک ایک کر کے سارے پارٹس جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں۔ ڈی سی موٹرز کا ٹرینڈ کافی جو ہے نا وہ ان ہے، خاص کر کے گرمیوں میں جب لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو تب اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا جو ایریا ہے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کے اوقات کار واپڈا کی طرف سے فکس نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے پانی کے مسائل کا کافی سامنا رہتا ہے۔ یہ بھی آپ ویڈیو میں کسان کا پمپ دیکھ رہے ہیں جس پر کسان کمپنی کا لوگو لگا ہوا ہے، ان کا رجسٹرڈ نمبر دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پمپ کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں وہ دی گئی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر ورم کو کھلنے سے بچانے کے لیے ایک پرزہ دیا گیا ہے۔ یہ پارٹس ہیں جو اس کے اوپر نئے لگائے جائیں گے، جن میں ایک یہ ٹی ہے جس کا سائز 32-25 ہے، پھر یہ ایک ساکٹ ہے جس کا سائز 25 ہے، یہ ایک بیرل نپل ہے جس کا سائز پوننگ کا ہے، یہ ایک آدھے انچی کی ایلبو ہے، اس کے بعد یہ پھر ایک ٹی ہے جس کا سائز 1 انچ ہے، اس کے بعد یہ 1 انچ سائز کے بیرل نپل ہیں 2، اس کے علاوہ پونی انچی کا ایک نو ریٹرن وال ہے، اور آدھی انچی کی پائپ نپل جس کا سائز 10 انچ ہے۔ لال پمپ کے اوپر 1 انچ کی ٹی اور بیرل نپل کو فکس کیا جا رہا ہے۔ لیکیج سے بچانے کے لیے سارے پارٹس کے اوپر دھاگا لپیٹا جا رہا ہے، اس کے بعد ٹیفلون ٹیپ لگائی جائے گی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ گلو لگایا جائے گا تاکہ جوڑ لیکیج سے محفوظ رہیں۔ دھاگا اور ٹیفلون ٹیپ لگانے کے بعد تمام پارٹس کو ایک ایک کر کے موٹرز کے اوپر لگایا جائے گا۔ جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈی سی پمپ ہے اس کے اوپر آدھی انچی کی پائپ نپل کو لگایا جا رہا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ایلبو لگائی جائے گی اور اس کو رینچ کے ساتھ صحیح ٹائٹ کیا جائے گا تاکہ لیکیج وغیرہ نہ ہو۔ ایلبو لگانے کے بعد لال پمپ کے اوپر اس کو فٹ کیا جائے گا۔ وائرنگ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ جوڑ لیک نہ کرے۔ پائپ نپل کو موٹر کے اوپر لگانے کے بعد ایلبو کو اس کے اوپر لگایا گیا اور اب اس کو پائپ رینچ سے ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انلیٹ والی سائڈ جو ہے وہاں پہ 1 انچ کی جو بیرل نپل ہے اس کو ٹائٹ کیا جائے گا۔ ابھی فی الحال اس کو آج سے جو ہے وہ میں لگا رہا ہوں، اس کے بعد اس کو مزید ٹائٹ کرنے کے لیے تاکہ لیکیج نہ ہو رینچ کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ اب رینچ سے بیرل نپل کو مزید ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد لال پمپ کے اوپر ٹی کو فٹ کیا جائے گا، ٹی کے اوپر پھر یہ چھوٹی موٹر جو ہے اس کو پھر لگایا جائے گا، اور اس کے باقی جو پرزجات ہیں وہ پھر اس کے ساتھ لگائے جائیں گے۔ جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وائرنگ کرتے وقت جس چیز کا خاص خیال رکھا جائے گا وہ ہے لیکیج۔ تو لیکیج سے اس کو بچانے کے لیے اس کے سارے جو جوڑ ہیں ان کو اچھی طرح ٹائٹ کرتے ہیں۔ پائپ وغیرہ جو ہے وہ لگانے کے لیے موٹر جہاں پہ پہلے سے ایڈجسٹ کی ہوئی تھی اس جگہ کو چینج کیا گیا ہے، اور اب یہ
جہاں پہ ٹی لگائی تھی وہاں پہ لال پمپ کے اوپر چھوٹی موٹر جو ڈی سی ہے اس کو اب فٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس سارے سیٹ کو اٹھا کے تو وہاں پہ رکھا جائے گا جہاں پہ انسٹال کرنا ہے۔ تو چونکہ پرانا کنیکشن ہمارا پہلے سے ہوا ہے تو ہمیں کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کرنا پڑنا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر آؤٹ لیٹ کا پرانا کنیکشن اور نئے کنیکشن کی اونچائی میں فرق ہے۔ نیا کنیکشن تھوڑا سا اونچا ہے۔ اب چونکہ ہم نے ڈی سی موٹر کی بھی وائرنگ کرنی ہے ساتھ اس کو بھی آؤٹ لیٹ میں شامل کرنا ہے ادھر، تو اس کے لیے ہمیں پرانے کنیکشن کو کاٹ کے وہاں پہ ٹی ایڈجسٹ کرنی ہے، جو کہ ہم ابھی کرنے لگے ہیں۔ اس سے بھی تھوڑا پرانا کنیکشن جو ہے وہ تھوڑا سا اونچا ہو جائے گا، لیکن اس کو مزید ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ اب ہم پرانا کنیکشن جو ہے اس کے پائپ کو کاٹ رہے ہیں تاکہ یہاں پہ ایک جو ہے ٹی لگائی جا سکے، اور ٹی لگانے کے بعد یہ کنیکشن تھوڑا سا اونچا ہو جائے گا۔ پرانے کنیکشن کے پائپ کو اپنی جگہ سے کاٹ لیا گیا ہے اور یہاں پہ اب 32 کی ٹی لگائی جائے گی، جس کے لیے پی پی آر ہیٹر کا استعمال کیا جائے گا۔ پی پی آر ہیٹر یا پائپ ویلڈنگ مشین بھی اس کو بولتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس اس وقت لائٹ نہیں تھی تو 25 mm کے نٹ کو پلاس کے ساتھ پکڑ کر سلنڈر پہ گرم کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ ٹی جو ہے جو کہ 25 mm کی ہے، یہ 25 mm اس کا سائڈ والا کنیکشن ہے جو بیسیکلی ڈی سی موٹر ہے، اس کا کنیکشن ہم نے 25 mm کا دیا ہوا ہے۔ تو 25 mm کے کنیکشن کی یہاں پہ جو ہے وہ ویلڈنگ کی جائے گی۔ یہ اب 25 mm کا کنیکشن جو ہے وہ ویلڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی ہیٹنگ کے تھرو ویلڈنگ ہوتی ہے، تو یہ ویلڈ ہو گیا ہے اور اسے موٹر کے پاس لایا گیا ہے، کنیکشن کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا تاکہ پتہ چل سکے کہ 32 والا جو اوپر اور نیچے والی دونوں سائڈوں والے کنیکشن ہیں ان کو کس طرح جو ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے اس کو نشان لگایا گیا ہے، اور اب 32 mm سائز کا جو کپ ہے اس کو پلاس کے ساتھ گرم کیا جا رہا ہے، اور اس کنیکشن کو جو ہے وہ ویلڈ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اسی طرح اس کا جو نیچے والی سائڈ کا کنیکشن ہے اس کو بھی ویلڈ کیا جائے گا۔ لیکن اس کو ویلڈ کرنے کے لیے ہمیں ادھر جہاں پہ کنیکشن موجود ہے وہاں پہ جانا پڑے گا تاکہ وہاں پہ اس کی جو الائنمنٹ ہے وہ صحیح رہ سکے۔ اس کے لیے تو ہم نے یہ نشان لگا لیا تھا اوپر والی سائڈ کے لیے، تو وہ نشان کے برابر جو ہے وہ رکھ کے تو اس کو ویلڈ کیا گیا ہے۔ اب یہ ہم کنیکشن کے اوپر آ گئے ہیں، یہ کنیکشن کے اوپر رکھ کے اس کو ویلڈ کیا جائے گا۔ یہ اب نیچے والا کنیکشن ویلڈ کر دیا گیا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ ٹی لگانے کے باوجود کنیکشن تھوڑا سا ہائٹ میں اونچا ہوا ہے، لیکن یہ ابھی بھی الائن نہیں ہے کہ یونین جو ہے اس کو ٹائٹ کیا جائے۔ جیسے آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ان کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس کا جو بور ہے اس والی سائڈ سے یہ کنیکشن کھولنا پڑے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے، ایک پائپ بالکل وائٹ ہے اور دوسرا جو ہے اس کے اوپر پانی کے نشان ہیں، تو یہاں پہ یہ سیلیں لیک کر رہی تھیں۔ ان سیلوں کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے، تو ان کو چینج کرتے ہوئے ہم پائپ جو ہے وہ تھوڑا سا کاٹ کے چھوٹا کر دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں یہ پورا سیٹ جو ہے ایک دفعہ اتارنا پڑے گا، اور یہ ہم اب اتار رہے ہیں۔ تو دونوں پمپس کو اتار کے نیچے رکھ لیا گیا ہے۔ اب اس کے ہیڈ والی سائڈ پہ جہاں پہ یہ بڑی ایلبو لگی ہوتی ہے اس کو بھی اتارا جا رہا ہے۔ اس کو اتارنے کے بعد دونوں پائپ ہیں ان کو کاٹا جائے گا، کاٹنے کے بعد ان کے اوپر سیلیں لگائی جائیں گی، اور سیلیں لگانے کے بعد اس کو دوبارہ واپس یہاں پہ فٹ کر دیا جائے گا۔ چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ان کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی ان کو انفارمیشن مزید چاہیے ہو اس ویڈیو کے حوالے سے تو وہ کامنٹ کریں۔ اس کے علاوہ جو پرانے دوست ہیں یا سینئر یوٹیوبرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میری ویڈیو کی کوالٹی کے بارے میں مجھے ضرور آگاہ کریں، اور کوالٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مشورے دیں تاکہ میں آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکوں۔ یہ اب ہم سیلیں جو ہے وہ چینج کرنے لگے ہیں۔ سیلیں چینج کرنے سے پہلے جہاں پہ پہلے سیلیں لگی ہوئی تھی اچھی طرح سے صاف کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی لیکیج وغیرہ کا خطرہ نہ رہے، کیونکہ اگر کچرا وغیرہ رہ جائے تو اس سے لیکیج ہوتی ہے۔ دونوں سیلوں کو جو ہے وہ پائپ کاٹنے کے بعد لگایا جائے گا ان دونوں پائپس کے اوپر۔ اس کے لیے پہلے پائپ دونوں جو ہے وہ کاٹ لیے جائیں گے۔ پائپ کاٹنے کے بعد دونوں پائپس کو کسی کپڑے سے اچھی طرح صاف کیا جائے گا تاکہ یہاں پہ بھی جو اس کے اوپر کا یہ بلیک کلر کا کچرا وغیرہ لگا ہوا ہے یہ اچھی طرح صاف ہو جائے۔
اور سیلیں اس پائپ کے اوپر لگنے کے بعد اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ یہ ویڈیو نماز کے اوقات کے دوران دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی سب سے پہلے اپنی نماز ادا کریں، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ نماز فرض ہے اور اس کو سکپ نہیں کیا جا سکتا۔ ویڈیو فی الوقت سکپ کی جا سکتی ہے اور بعد میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اب ہم سیلیں لگا رہے ہیں دونوں۔ اچھا، یہ سیلیں لگاتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ سیلیں جو یہ جو دونوں پائپس ہیں 1 انچ تقریباً جو ہے نا اس کو 1 سے 1.5 انچ جو ہے نا وہ تھوڑا سا نیچے کریں گے، اور پھر جب اس کے اوپر وہ ہیڈ لگائیں گے تو پھر یہ سیلیں جب ٹائٹ کی جائیں گی تو یہ پھر اچھی طرح بیٹھ جائیں گی اور پائپ جو ہیں وہ پورے پراپر اس ہیڈ کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو یہ اب ریاست بھائی جو ہیں اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اس کی یہ ڈبل ایلبو جو ہے اس کو، اور اس کے اندر سیلیں جو ہیں ان کو صحیح اچھی طرح سے پریس کیا جا رہا ہے۔ اب وہ نٹ لگا رہے ہیں تاکہ ان کو دونوں طرف سے ٹائٹ کیا جا سکے، تاکہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ ایئر ٹائٹ ہو جائے اور کسی قسم کی لیکیج نہ ہو، کیونکہ اگر یہ یہاں پہ ایئر ٹائٹ نہیں ہوتا تو اس صورت میں یہاں سے ببلز جو ہیں وہ جائیں گے ہوا کے پانی کے اندر، جو یہ پانی سک کرے گا پمپ، اور پھر ببل جو ہیں وہ ٹینکی کے اندر وہ جو ہے آتے رہتے ہیں۔ یہ اب لال پمپ جو ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، اب دونوں طرف کے اس کے جو نٹ ہیں ہیڈ کے وہ لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے جو کنیکشن ہیں ان کو چابی کے ساتھ یہ ٹائٹ کر رہے ہیں تاکہ یہاں پہ بھی یہ ہوا وغیرہ جو ہے وہ لیک نہ ہو۔ اس کے بعد اس کے دونوں یونین جو ہے ان کو ٹائٹ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ کنیکشن پورا پراپر بیٹھ رہا ہے کہ نہیں، اور پانی کی ٹینکی کا وال کھول دیا جائے گا تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ واپس بھر جائے، کیونکہ ہم اس میں ویسے پانی نہیں بھرنے لگے۔ یہ یونین وغیرہ جب ٹائٹ ہو جائیں گے تو ہم وال کھول دیں گے، جب وال کھولیں گے ٹینکی کا تو وہ پانی واپس اس کے اندر آئے گا اور یہ جو ہے بھر جائے گا۔ پھر اس کے اوپر یہ جو سرے پہ نٹ لگتا ہے اس کو نٹ کو ٹائٹ کر دیا جائے۔ پانی دونوں موٹرز کے اندر بھر گیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈھکن لگا رہے ہیں تاکہ یہ اب یہاں سے اوور فلو نہ کرے۔ اس کے بعد ہم یونین جو ہے وہ کھول دیں گے اور ٹینکی کا جو وال ہے اس کو بند کر دیں گے تاکہ ہم آپ کو یہاں پہ چیک کروا سکیں کہ یہ جو ڈی سی موٹر ہے اس کا پریشر کتنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم پہلے ڈی سی موٹر کے جو کنیکشن ہے وہ کر لیں گے بیٹری کے ساتھ۔ یہ اب ہم نے بیٹری کے ساتھ اس کی تاریں لگا لی ہیں۔ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لال پمپ ہے نیچے 220 وولٹ والا، اس کے کنیکشن ابھی تک ایسے ہی چھوڑے ہوئے ہیں۔ احتیاط کے لیے ہم لال پمپ کے اوپر کوئی پلاسٹک کا شاپر لگا لیں گے تاکہ جب یہ پانی اوپر ڈی سی جو پمپ چلائیں تو پانی نکلے تو وہ لال پمپ کے اوپر نہ گرے اور اس کی موٹر جو ہے اس کو نقصان نہ ہو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں شاپر چڑھا رہے ہیں ہم اوپر، اور ساتھ میں کنیکشن نظر آ رہے ہیں کہ ابھی تک لال پمپ کے کنیکشن جو ویسے ہی چھوڑے ہوئے ہیں کھلے۔ تو اب یہ چھوٹی موٹر ہم چلا کے دیکھ رہے ہیں، اس کا ماشاءاللہ سے کافی اچھا پریشر ہے۔ مزید اس کے پریشر کو دیکھنے کے لیے ہم یونین کو واپس جو ہے وہ ٹائٹ کر دیں گے تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ ٹینکی میں کتنی تیزی سے جاتا ہے۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میری اس بنائی گئی ویڈیو کی کوالٹی اور معیار پہ ضرور تبصرہ کریں اور مجھے اچھے مشوروں سے نوازیں تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ ایک ضروری چیز جو اس ویڈیو میں رہ گئی ہے وہ ہے اس پمپ کی قیمت۔ تو یہ کسان کا پمپ جو ہے یہ تقریباً آج کل مارکیٹ سے 10,000 روپے کا مل رہا ہے، اور یہ باقی جو پارٹس وغیرہ ہیں وہ تقریباً 2,000 روپے ملیں گے۔ اگر آپ کا کنیکشن پہلے سے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تقریباً 12,000 میں یہ پمپ تیار ہو جائے گا۔ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تار جو ہے ڈی سی موٹر کی وہ جا رہی ہے یہ واش روم کے اندر، جہاں پہ ہم نے ایک بیٹری رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر ہم نے یہ دونوں کنیکشن کیے ہوئے اس کے۔ یہ ابھی عارضی طور پر موٹر چلا کے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی پراپر وائرنگ کریں گے۔ یہ دونوں تاریں ڈی سی موٹر کی جو کہ لگائی ہوئی تھی ہم نے بیٹری کے اندر۔ یہ اب میں اوپر آ گیا ہوں اب چھت پہ جہاں پہ ٹینکی موجود ہے۔ ٹینکی جو ہے وہ تقریباً کوئی 1.5 بالشت کے قریب ابھی اس میں پانی مزید بھرنا ہے۔ موٹر چل رہی ہے، یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ویڈیو کے اندر کہ یہ جو ببلز نیچے سے نکل رہے ہیں اور پانی اوپر کو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ۔ ویڈیو 1 منٹ کے وقفے سے روک کر بنائی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنی دیر میں پانی بھرتا ہے۔ تو یہ کافی اچھا تیزی سے پانی بھر رہا ہے ماشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔